الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المنان الكريم والحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا. اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم بذکر تو دوست دارد. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا کشفت دجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. حضرات محترم، میں آپ کے سامنے بس چند منٹ کے لیے 10 سے 15 منٹ آپ کے سامنے آپ کے روبرو رہوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ بیانات کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. اس لیے آپ بغور سماعت فرمائیں اور چین و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے. درود شریف کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اگر درود شریف پڑھنا بھول جائے، جو انسان درود شریف پڑھنا چھوڑ دے تو گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. اب اتنی بڑی نعمت سے کون محروم رہ سکتا ہے؟ اگر آپ عاشق رسول ہیں اور سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آئیے ایک مرتبہ تمام لوگ مل کر اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں: سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی رسول کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے. حضرات آئیے اسی نبی قرشی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، جن کے بارے میں کچھ لوگ یہ آواز اٹھایا کرتے تھے
کہ اس رسول نے مکے میں رہ کر اس رسول پہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن اس رسول نے ایک آواز نہ اٹھائی، اپنے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ رسول پاور لیس تھے معاذ اللہ، وہ رسول بغیر طاقت کے تھے معاذ اللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں وہی رسول جو مکے میں رہ کر تمام ظلم و ستم کو سہ کر مذہب اسلام کی سانچے کو جو بلند کر رہے تھے، وہی رسول جب مکے میں رہ کر انگلی کا اشارہ کیا ہے تو چاند کا سینہ بھی پھاڑ دیا ہے، اور اس سورج کے ڈوبے ہوئے سورج کو اس کی اوقات بھی بتا دیا ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہی رسول جو اپنے انگشت رسالت کو اٹھاتے بچپنے کے عالم میں تو چاند جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے چاند بھی ناچتا ہوا نظر آتا تھا، چاند بھی اس طرف جاتا تھا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم اور آپ دل جمعی کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے سارا مجمع بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے سے قبل درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، اس لیے کہ درود شریف کی وہ برکت ہے کہ اگر ایک مکھی بھی پڑھ لیتی ہے، شہد بنانے والی مکھی اگر اس درود شریف کا ورد کر لیتی ہے تو اس کے شہد میں جو مٹھاس پیدا ہوتا ہے تو یہی درود شریف کی برکت ہے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کی بہت ہی مشہور و معروف تلاوت کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک ان کا اخلاق بڑا ہی عظیم ہے، ان کا اخلاق بڑا ہی بہترین ہے، ان کا اخلاق تمام اخلاق میں افضل ہے۔ رسول کا اخلاق وہ اخلاق ہے کہ اگر اپنے دشمنوں پہ دشمن بھی ہوتے تو ان کے اوپر اخلاق و محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے 2-3 واقعہ رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ حضرات، آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ رسول جس کے اخلاق میں غیر بھی اگر ملوث ہو جاتے، جن کی محبت میں اگر کوئی دشمن بھی ملوث ہو جاتا تو ان کو کیا مرتبہ ملتا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ملک شام کا ایک واقعہ ہے، جو بہت بڑا تاجر تھا، وہ بہت بڑا رسول کا دشمن تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ملوث ہو گئی تھی۔ رسول کو جب بھی دیکھتی تھی اس کے دل میں یہ خواہش ہوتا تھا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، لیکن اس کا باپ بڑا ہی ظالم تھا، اس کا باپ بڑا ہی دشمن تھا۔ اللہ اکبر! جب اس بیٹی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو گئی، چین و سکون سے نہیں رہتی تھی، لیکن جب اچانک اس کا باپ جب ضعیفی کے عالم میں پہنچتا ہے تو اس کے باپ کی آنکھوں کی روشنی دور ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کے باپ کی آنکھ کی روشنی کچھ دن میں پوری روشنی چلی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ طرح طرح کی حکیم سے علاج کرانے لگا، لیکن وہ تاجر جو بہت بڑا دشمن ہے تھا، وہ تاجر بہت بڑے حکیموں کو بلاتا تھا اور علاج کے لیے کہا کرتا تھا، لیکن کوئی حکیم اس کے کام میں نہیں آتا، سارے حکیم ناکام ہو جاتے، ناکامیابی اختیار کر لیتے۔ لیکن اللہ کے رسول کی کیا محبت تھی اس لڑکی سے، اس لڑکی نے کیا محبت کی تھی، آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کا کیا فائدہ ہوتا ہے، رسول سے محبت کرنے سے کیا اس میں نفع ہوتا ہے، کیا اس میں نقصان ہوتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں تو کہوں گا کہ محبت رسول میں کبھی کوئی کسی کا نقصان نہیں اور کبھی کسی کا گھاٹا نہیں، بلکہ جہاں تک کہ ہو سکے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جہاں تک کہ ہو سکے وہ نفع ہی اٹھاتا جاتا ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب وہ تاجر کا ساری بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، تو اس کی بیٹی نے کیا کی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوا، جب اس راستے سے آقا کریم تشریف لے جا رہے تھے، اس لڑکی نے اپنی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ وہی نورانی چہرہ والا، وہی کالی زلفوں والا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا
جب رسول کا گزر ہوا، جب رسول گزر گئے تو اس لڑکی نے اپنے دروازے کو کھولتی ہے اور باہر جانے کے بعد قدم رسول سے وہ خاک اٹھاتی ہے اور خاک اٹھا کر اپنے گھر میں لاتی ہے اور اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈال دیتی ہے۔ جو ہی اس خاک کو آنکھوں میں پڑنا تھا کہ قسم خدا کی فوراً ہی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ آپ غور کرو مسلمانوں کہ قدم رسول کے لگے ہوئے خاک کی یہ عالم ہے، تو قسم سے ہم اور آپ عاشق رسول ہیں، محبت رسول میں جیتے اور مرتے ہیں۔ ہمارا عالم کیا ہونی چاہیے؟ ہم تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ہم اور آپ کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں وہ قدم رسول کی خاک ڈالی ہے، اب اس کے باپ کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آتی ہے، بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس باپ نے کہا تھا بیٹی تم نے کون حکیم سے دوائی لائی ہو، کون سی حکیم کے پاس علاج، کون سے حکیم سے علاج لائی ہو، کون سی حکیم تمہیں دوائی دی ہے؟ آقا کریم کی اس دیوانی لڑکی نے کہی تھی کہ بابا جان میں نے کوئی حکیم کے پاس نہیں گئی، میں کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، میں کوئی طبیب کے پاس نہیں گئی اور میں کوئی دوا نہیں لائی، بلکہ وہی جس کا آپ بہت بڑے دشمن ہے، جس سے آپ بہت نفرت کرتے ہیں، میں اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوئے دھول کو لائی ہوں اور آپ کی آنکھوں میں چھڑک دی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے باپ غصے سے لال پیلا ہونے لگتا ہے، چہرہ زرد ہونے لگتا ہے۔ اس نے کہا، اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے، مجھے ایسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بہت بڑی یہاں پہ آگ کا انگار جلایا جائے۔ جب اس آگ کی شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس میں ایک راڈ ڈالو، ایک لوہے کو گرم کیا جائے اور میری آنکھوں میں اس لوہے کو ڈالا جائے اور میری آنکھوں کو پھوڑ دی جائے۔ اللہ اکبر! غور کرو مسلمانوں، جب اس تاجر کے غلاموں نے جب اس آگ کو لہرایا ہے، جب اس آگ کی شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگی، تب اس میں ایک لوہے کو گرم کیا گیا۔ جب لوہا آگ کے گرم ہونے کے بعد لال ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ڈالنے لگتا ہے، اپنی آنکھوں میں ڈالنے لگتا ہے۔ اس بوڑھے سے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ضرورت ہے اپنی آنکھوں کو اپنے سے اس طرح ایز پہنچانے کی، اپنی آنکھوں کو تکلیف دینے کی۔ اس نے کہا تھا یہ آنکھ میری نہیں بلکہ اس محمد عربی کے قدم سے لگے ہوئے دھول کی برکت ہے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ گئی اور مجھے ایسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! غور کرو پیارے رسول کے پیارے دیوانوں، جب اس بوڑھے نے اپنی آنکھ میں جب وہ سوار ڈالنا چاہا، جب وہ الگ گرم لوہے ڈالنا چاہا، تو کیا ہونا تھا کہ رسول کی اس لگے ہوئے خاک کی برکت سے اس آگ میں بھی ٹھنڈی آ جاتی ہے، وہ آگ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ آگ سرد پڑ جاتی ہے اور یہاں تک کہ اس کے آگ کی بینائی ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہوئے قدم کی دھول کی برکت ہے کہ اگر آپ بھی اس دھول سے لگ جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ سرد پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سارے لوگ جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے رہائی دلا سکتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہی عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول آپ کے دل میں، اگر آپ کے دل میں بالخصوص آپ کے دل میں عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو گیا، آپ کے دل میں عشق رسول کا جذبہ بیدار ہو گیا، تو قسم خدا کی کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ اس لیے جس کو رسول اور خدا اور اس کے رسول بلند کرتے ہیں وہ کبھی بھی نیچے نہیں جھکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رسول کی وہ عظمت ہے، رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بلند و مرتبہ ہے جس کو خدا نے بلند کیا۔ اگر کوئی چاہ لے کہ خدا بلند کیے ہوئے مرتبے کو، اللہ کے رسول کو گرا دیا جائے
تو یہ ناممکن ہے، مشکل تو کیا ناممکن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو جہل جیسا کٹر دشمن جو رسول کو طرح طرح کی ایسے پہنچاتا تھا، مکے کی گلیوں میں طرح طرح کی اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائشیں لی، لیکن سارا ناکام ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مٹھی میں کنکریاں بھی لے کر آیا، لیکن وہ ناکام رہا، بلکہ وہ کنکریاں خود گواہی دے اٹھے کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہے اور اللہ کے سچے بندے ہیں۔ حضرات محترم، میں ایک مرتبہ بتاتا ہوں کہ حبیب یمنی جو یمن کا رہنے والا بہت بڑا طبیب تھا، ابو جہل نے اس کو مکے میں بلایا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا، اے حبیب یمنی، تم بہت بڑے طبیب مانے جاتے ہو، بہت بڑے حکیم مانے جاتے ہو، اور ایک محمد ہے جو لوگوں کو اپنے طرف مائل کرتا ہے، اپنی طرف رجوع کرتا ہے، ایک نیا دین لے کر آیا ہے اور اس کی علاج کرنی ہے۔ حبیب یمنی نے کہا تھا، کیا وہ محمد ہم سے علاج اس کا ہو جائے گا؟ اس نے کہا، ابو جہل نے کہا تھا، ہاں ہاں، تم بہت بڑے یمن کے حکیم ہو نا، تم بہت بڑے یمن کے طبیب ہو، تم ہی وہ علاج کر سکتے ہو۔ حبیب یمنی نے کہا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس نے جب صحیح خط کو واپس کیا، ابو جہل بڑا ہی خوش تھا کہ وہ حبیب یمنی آئے گا، محمد عربی کی ساری دنیا یہ دین جو ہے اور مذہب اسلام کو نست و نابود کر دے گا، لیکن اسے پتا ہی نہیں تھا کہ کس شخص سے وہ مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ رسول جو اگر پیڑ کو حکم دے تو پیڑ بھی ان کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی رسول کی بارگاہ میں حبیب یمنی آئے، اور حبیب یمنی نے جب ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا تو اس نے کہا کہ سنو اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ بولا، کیوں؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کے آنکھوں میں دیکھے بغیر میں اس کی علاج کر دوں، اس کے ہاتھ پکڑے بغیر، اس کے نبض پکڑے بغیر میں اس کی علاج کر دوں؟ لیکن ابو جہل نے کہا تھا کہ آنکھوں میں دیکھنے کے بعد عشق اور لرز جاتا ہے، عشق اور بیدار ہو جاتا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کے بعد سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبض پکڑ لیا تو جو اگر رسول کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھو دیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب غور کرو مسلمانوں، حبیب یمنی کیا کرتے؟ حبیب یمنی نے بولا ٹھیک ہے، حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے، چلو محمد کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جیسے ہی جانا تھا رات کی وہ دین کے اجالے میں، اس نے کہا، حبیب یمنی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بڑی ہی عظمت و بلندی سنا ہو، آپ کے مرتبے بڑے نرالے ہیں، آپ کا مرتبہ بڑا ہی اونچا ہے۔ بولا، کہو کیا بات ہے؟ حبیب یمنی نے کہا تھا کہ آپ اگر نبی ہے اور سچے نبی ہے تو نبی کا ایک نشانی ہوا کرتی ہے۔ بولو کیا بات ہے، سوال کرو۔ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں۔ بولا ٹھیک ہے، تم سوال کرو۔ حبیب یمنی نے سوال کیا تھا کہ یہ چاند ہے نا، تم اس کو روشنی اس کو دو ٹکڑے کر کر بتا دو دین کے اجالے میں۔ بولا دین کے اجالے میں چاند بھی نہیں، اب کون سا سوال ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے یہ اسی بدبخت ابو جہل کی چال ہے، یہ اسی بدبخت ابو جہل کی کھیلی ہوئی کھیل ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور رات کی اندھیری بھی آ گئی اور چاند بھی آ گیا۔ حضور نے اشارہ کیا تو کہا، جب حضور نے اپنے انگشت رسالت سے اشارہ کیا تو چاند اپنا سینہ کو چاک کر دیا۔ حبیب یمنی دیکھ کر حیرت انگیز رہ گئے، حبیب یمنی دیکھ کر لرز گئے، اس کی پیر تلے زمین کھسک گئی اور کہنے لگے کہ اے محمد، یہ ٹکڑے کرنے کی کیا بات ہے؟ اس کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے حبیب یمنی، دوسرا سوال تم کہو یا میں کہتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی، اپنا دوسرا سوال تم پیش کرتے ہو یا میں کہوں؟ حبیب یمنی نے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ فرما دے تو اور بڑی کیا بات ہوگی، آپ فرما دے تو کیا بات ہوگی؟ اور حضور نے فرمایا تھا، اے حبیب یمنی، تمہاری ایک بیٹی ہے نا جو یمن میں چھوڑ کر آئے ہو، بہت ہی معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، کچھ بھی نہیں کرتی ہے، وہ صرف اور صرف بستروں پہ لیٹی رہتی ہے۔ حبیب یمنی رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی تو حقیقت میں نبی وہی ہو سکتا ہے جو مدینے میں رہ کر یمن کی خبر رکھتا ہو۔ میں کہتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں اس کا دعویٰ بھی کرتا ہوں۔ ابو جہل سے حبیب یمنی نے کہا تم کیا جانو محمد کی مرتبہ کیا ہے، محمد کی شان کیا ہے، جو مدینے میں رہ کر یمن کی خبر دیتا ہو، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے نبی ہونے کی؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ حبیب یمنی جیسے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اسلام سے ایمان سے مشرف ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے حبیب یمنی جا تو اپنے گھر چلا جا اور اس بیٹی کو دیکھ لے کہ کس حالت میں ہے۔ اللہ اکبر! پیارے رسول کے پیارے دیوانوں، کیا محبت رسول کی شان ہوا کرتی ہے، محبت رسول کا کیا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ محبت رسول میں انصاف جب سرشار ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت حبیب یمنی جب تشریف لے گئے، رات کے اندھیرے میں چل رہے تھے، جیسے ہی جانا تھا اپنے یمن میں تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی دستک دینا تھا رات کی اندھیری چھائی تھی، رات کی گھٹا چھائی تھی، جیسے ہی دستک دینا تھا، کل تک تو کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، لیکن غور کرو مسلمانوں، پیارے رسول کے پیاری دیوانوں، آج وہی لڑکی جو معذور تھی، پیر اور ہاتھ سے معذور تھی، آنکھوں سے معذور تھی، وہی لڑکی اٹھ کر دروازے کو کھولتی ہے۔ حبیب یمنی نے دیکھ کر مسکرایا اور کہا بیٹی یہ تمہارا حال، تمہاری حالت ایسی کیسے ہو گئی ہے، تمہاری حالت یہ اتنی اچھی تم کیسے ہوئی؟ تو اس بیٹی نے مسکرا کر کہا تھا ابا جان وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو مکے میں رہ کر آپ کو کلمہ پڑھایا، لیکن میں ایک رات میں سوئی تھی، میری آنکھ جیسے ہی لگتی ہے، میرے خوابوں میں ایک نورانی چہرہ والا، ایک کالی زلفیں والا، ایک کالی کملی والا، ایک خوبصورت حسن و جمیل انسان تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی بیٹی میں وہی محمد ہوں جس کو تمہارے باپ نے آزمانے کے لیے مکہ تشریف لایا ہے۔ اللہ اکبر! غور کرو مسلمانوں، اس بیٹی نے کہا تھا، اس بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان وہی نورانی چہرہ والا ہمارے جسم پر اپنی دست شفقت پھیرتا ہے اور اسی کا عالم ہے کہ میری یہ ساری بیماریاں دور ہو گئی ہے۔ آپ سے بڑھ کر میں قسمت والی ہوں، آپ تو مکے میں جا کر کلمہ پڑھے، لیکن قسم خدا کی میں اس سے بڑھ کر قسمت والی ہوں کہ رسول نے مجھے خود آ کر گھر میں کلمہ پڑھا ہے۔ اس سے بڑی رسول سے محبت، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نبی نے ایسی محبت، جو رسول سے محبت کرے گا وہ ہر لمحہ ہر شے ہر چیز سے کامیاب ہو جائے گا، دنیا کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے حبیب یمنی کا واقعہ سنا کہ اس نے آیا تھا کہ محمد کا علاج کرے گا، لیکن قسم خدا کے قربان جاؤ مسلمانوں، اس حبیب یمنی نے آ کر رسول کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور اس کی بیٹی یمن میں رہ کر رسول کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن ابو جہل جیسا دشمن، ابو جہل جیسا بدبخت انسان، بد نصیب انسان جو ایمان سے مشرف ہوا ہی نہیں سکتا، اس کی قسمت میں ایمان لکھا ہی نہیں ہے، وہ خود بد نصیب ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اپنی نگاہوں کے تصورات کی دنیا میں دیکھا تو وہ بول پڑے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ